تو اب ہوگا کیا کہ دجال کی ان کوششوں کے نتیجے میں دنیا کا ایک بڑا حصہ ہوگا جو کہ اس پر ایمان لے آئے گا. اس کا جو لشکر ہے جس کی تعداد کچھ روایات میں 70,000 کچھ روایات میں 7 ملین بتائی گئی ہے، 70 لاکھ عظیم الشان لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. فتوحات جاری ہوں گی، اہل ایمان پریشان ہوں گے. یہ سارا منظرنامہ بھی چل رہا ہے کہ ایک طرف دجال کا کیمپ ہے، ایک طرف اہل ایمان کا کیمپ ہے، وہ فتوحات کر رہے ہیں، پریشان ہیں. ایسے میں کیا ہوگا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روایت سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، یہیں سے متصل ہے ایک اور بات. یہ سارا منظرنامہ دنیا میں جاری ہوگا، ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا. یہ وہ منظر ہوگا، یہ وہ موقع ہوگا جن کے بارے میں سمجھا نا کہ وہ آئیں گے، اس ماحول میں آئیں گے. یہاں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتیازی حیثیت حاصل ہے. کس اعتبار سے؟ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ بادشاہ، ذرا ذہن رکھیے گا چونکہ اب ہم بتا رہے ہیں کہ دجال یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو یہ بیک گراؤنڈ بڑا ضروری ہے کہ جب یہودیوں نے بلکہ بادشاہ وقت کے ذریعے ان کو صلیب پر چڑھوانے کی سزا دلوائی اپنے طور پہ، تو کیا ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی. قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا. احادیث صحیح کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے جب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا. ہمارے یہاں اس شخص کو دجال کہتے ہیں، اس شخص کو دجال کہتے ہیں، عیسائیت میں اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے پہلے دنیا میں واپسی پر عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ ہوگا. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے پہلے نزول کے بارے میں ہم تک جو روایات پہنچی ہیں ان کے مطابق ہوگا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی تشریف آوری اور دجال کے خروج کے بعد نازل ہوں گے. یہ وہ دور ہوگا جب پوری دنیا پر دجال کا دجالی نظام قائم ہو چکا ہوگا. بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان باقی بچیں گے. پوری دنیا دجال کو خدا مان چکی ہوگی. مسلمان قحط کا شکار ہوں گے. دنیا بھر سے ہجرتیں ہو رہی ہوں گی شام کے شہر دمشق کی طرف، کیونکہ سرکار دو عالم نے کہا تھا نا شام چلے جانا. اور پھر اچانک ایک دن وہ مسلمان ایک حیرت انگیز منظر دیکھیں گے. اور وہ حیرت انگیز منظر کیا ہوگا؟ اب آپ ذرا سوچئے تو صحیح وہ منظر. یہ سارے مسلمان سرکار دو عالم کی روایت کے مطابق، ان کے احکام کے مطابق اس روشنی میں دمشق میں جمع ہیں. دجال کی تباہ کاریاں جاری ہیں. اچانک مسلمان یہ منظر دیکھیں گے جب پوری دنیا اس کو خدا مان چکی ہے کہ دمشق کی سفید مینارے والی مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے آسمان سے نازل ہو رہے ہوں گے. حلیے کے بارے میں بتایا گیا، کہا انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، خوبصورت لمبے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے. مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے. وہ وقت چونکہ نماز کا وقت ہوگا، اس لیے وہ امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز کی امامت کریں. پس عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کردہ خاص مدد کے تحت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے عظیم لشکر کے خلاف روانہ ہوں گے. تو اب یہ پہلی مرتبہ باقی ابھی دجال چیلنج ہو رہا ہے. وہ دجال کہ اب تک ایسا لگ رہا تھا کہ جس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، اب دجال یہاں سے چیلنج ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے عظیم لشکر کے خلاف روانہ ہو رہے ہیں. آپ سوچئے عیسیٰ علیہ السلام یہاں روانہ ہو رہے ہیں، وہاں دجال کی تباہ کاریاں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی خوشبو عطا فرمائے گا کہ وہ مومنوں کے لیے تو خوشبو ہوگی، وہ دجال کے پیروکاروں کے لیے موت ہوگی. وہ خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر پہنچ سکتی ہے، اتنی دور تک وہ خوشبو پہنچے گی. بس یہ وہ وقت ہوگا جب ہر پتھر، ہر درخت خود
عیسیٰ علیہ السلام کو بتائے گا کہ اس کے پیچھے دجالی چھپا ہے، کہ یہاں دجال کا ماننے والا چھپا ہے، یہاں تک کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر ملے گی، وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ یہ وہی دجال ہے جو کل تک لوگوں کو چن چن کر مار رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ملے گی، وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ ذہن میں رہے کہ اس کی رفتار کیسی تھی، اس کی رفتار ایسے بادلوں کی مانند ہے جن کو ہوا تیزی سے چلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام تو اس تک پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ دجال کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دجال کے سارے معاملے کا خاتمہ یہاں ہوگا۔